کہ کافروں کے سردار علقمہ کے 2 بیٹے ابو خارثہ اور قرز نجران سے مدینہ پاک کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں قرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہونے کے باوجود کفر پر قائم رہنا کیسا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس واقعہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کیسے بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، کسے؟ امت مسلمہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی دی اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 86۔ اس آیت کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ کافروں کے سردار علقمہ کے 2 بیٹے ابو خارثہ اور قرز نجران سے مدینہ پاک کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں قرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو وہ جو دور والا ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس پر اس کے بھائی ابو خارثہ نے کہا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے، تو نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ تجھے پتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس پر قرز نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس پر ابو خارثہ نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو روم کے بادشاہ سے جو ہمیں مراعات تحفے مل رہے ہیں وہ سب ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اور آیت میں اس کو یوں بیان کیا ہے کہ مگر پھر بھی کفر پر قائم رہنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہمارے لیے اس واقعہ میں عمل کی بات کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، شریعت مکمل ہو چکی ہے اور ہم نے قرآن اور سنتوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کر کے اپنی زندگی میں اور فلاح کے راستوں میں آسانی کی کوششیں کرنی ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنی عطا دے دیں، اپنی رضا دے دیں، اپنی خوشنودی دے دیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔